میں چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دھیرے دھیرے وہ تاریخ آ رہی ہے جس تاریخ سے خود بنی ہاشم کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ یہ آج کی رات اور میں سمجھتا ہوں کل کی رات یہ موقع ہے کہ ہم اصحاب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ان کی مصیبت کو یاد کریں۔ جناب حبیب ابن مظاہر، آپ کو معلوم ہے حبیب کی کمسنی کا عالم ہے، اور حبیب نبی اعظم کی محبوب ہستی ہیں، محبوب پیغمبر ہیں حبیب ابن مظاہر۔ کیوں؟ جب پوچھنے والوں نے کہا بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں جن کی عمر دراز ہے، جو بوڑھے ہیں، آخر اس بچے کو آپ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہے نبی اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ پیغمبر کہتے ہیں مجھے حبیب کی ایک ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ کیا ہے وہ ادا؟ پیغمبر کہتے ہیں جب میرا نواسہ حسین مدینے کی گلیوں میں قدم زنی کرتا ہے تو یہ حبیب خاک پائے حسین کو اپنے سر پر ڈالتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کا سرما بناتا ہے۔ کیا عظمت ہے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی۔ کہاں سے آغاز کروں جناب حبیب کا مصائب پڑھنے کے لیے؟ حبیب کوفے کے بازار میں جاتے ہیں، کس لیے؟ مہدی خریدنے کے لیے، خضاب لینے کے لیے، اور اچانک جناب حبیب کی ملاقات ہوتی ہے مسلم ابن اوسجہ سے۔ بوڑھے صحابی ہیں مسلم ابن اوسجہ۔ جناب حبیب مسلم سے کہتے ہیں اے مسلم، یہ آخر کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ تلواروں کو زہر میں بجھایا جا رہا ہے، نیزوں کی انیوں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ مسلم تڑپ گئے۔ مسلم ابن اوسجہ نے یہی تو کہا تھا حبیب کیا تمہیں خبر نہیں ہے آقا حسین کی مصیبت کا آغاز ہو چکا ہے؟ آقا حسین میدان کربلا میں نرغہ عادہ میں گھر چکے ہیں۔ اس موقع پر اس حسین کے باوفا صحابی نے یہی تو کہا تھا حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی مہدی کو، اپنے خضاب کو پھینک کر تو صحیح، اگر یہ آمادہ جنگ ہیں تو اب حبیب کی داڑھی حبیب کے خون سے خضاب کی جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ میں آپ سب کی ہمت کو تحفہ سلام روانہ کرتا ہوں۔ اگر اس وقت یہاں پر 12 تقریباً 20 ہیں، لیکن ہمارے سامنے ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے برادران بھی ہیں، کچھ خواہران بھی ہیں جو پس پردہ سے ان مجلسوں کو مستقل سن رہی ہیں۔ میں چند جملے اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخیں گزر رہی ہیں، کبھی ہرملہ اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، کبھی خولی اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، کبھی شمر آ رہا ہے، کبھی پسر سعد آ رہا ہے۔ جب سب لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی زینب اولیاء مقام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھیا حسین سے کہتی ہیں بھیا حسین کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ سنیں گے کیا لکھا ہے علماء نے۔ جناب سید الشہداء کو اپنے دوست حبیب پر کتنا بھروسہ تھا، کہا نہیں میں لکھوں گا، میں حبیب کو خط لکھوں گا۔ اور پھر میں نے مختصر کر دیا، حبیب کو جو خط لکھا ہے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین غریب مہدر، حسین غریب کربلا کی جانب سے رجل فقیہ، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ اور پھر خط کا مضمون، اے حبیب ہم نرغہ عادہ میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ خط کا مضمون مکمل کر لیا۔ جناب زینب نے اپنے بھائی، اپنے ماجائے حسین سے ایک جملہ کہا، آقا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس میں کچھ اضافہ کروں؟ جی ہاں آپ کو اجازت ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے جناب زینب نے خط کے مضمون میں ایک جملہ اضافہ کیا، العجل العجل یا حبیب، حبیب کربلا آنے میں تاخیر مت کیجیے گا۔ اجرکم علی اللہ۔
کربلا آنے میں تاخیر مت کیجیے گا۔ اور پھر سید الشہداء امام حسین نے قاصد کو روانہ کیا ہے، قاصد پہنچا ہے کوفے اور جا کر دق الباب کیا ہے، بیوی کو اندر بھیجا، کون کا؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ آئے، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، خط کے مضمون کو پڑھا، قاصد روانہ ہو چکا ہے، واپس جا چکا ہے۔ زوجہ پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ آقا حسین نے طلب کیا، کیا ارادہ ہے؟ سنیے گا حبیب کیا کہتے ہیں، اے مومنہ مجھے تیرا خیال آتا ہے۔ وہ زن مومنہ کہتی ہے حبیب میں خاک پھانک کر زندہ رہ لوں گی، آقا حسین کی نصرت میں ایک لمحے کے لیے تاخیر مت کیجیے۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ اور پھر جناب حبیب نے کوفے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے غلام کو راہوار دیا اور کہا چلو میں آتا ہوں۔ پہنچے تو کیا دیکھا؟ مظلومیت امام حسین کا اندازہ لگائیے۔ حبیب نے کیا سنا کہ راہوار کے کان میں حبیب کا غلام سرگوشی کر رہا ہے، اے میرے آقا کے راہوار، اگر میرے آقا آنے میں تاخیر کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو، یہ غلام حاضر ہے حسین کی نصرت کے لیے۔ حبیب نے سینے کو پیٹ لیا، ہائے کیسی مصیبت کا وقت آ گیا، غلام آقا کی نصرت کے لیے آمادہ ہے۔ لو حبیب پہنچے میدان کربلا میں، جیسے ہی کوفے کی جانب سے گرد چھٹتی ہوئی دکھی، جناب علی اکبر سے آقا حسین نے ایک جملہ کہا، استقبل عمک الحبیب۔ علی اکبر چچا حبیب کا استقبال کرو۔ ادھر سے اکبر اٹھے، ادھر سے عباس اٹھے، جناب فضہ نے جناب زینب کو خبر دی، بی بی حبیب آ گئے ہیں۔ زینب نے کہا بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ جیسے ہی جناب زینب کا سلام پہنچا، جناب حبیب نے اپنے سر کو پیٹ لیا، آغا زادیوں کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کہ ہم غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ حبیب میدان کارزار میں جاتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرتے، میں نے ختم کر دیا، بس ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ لٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے، امام سجاد کی نظر ایک 11 برس کے کم سن بچے پر پڑی، پوچھا کون؟ کہا میں حبیب کا لال قاسم ہوں۔ زینب نے جیسے ہی بھائی حبیب کا نام سنا، قاسم کو آواز دی، اے قاسم کہاں ہے تمہاری ماں؟ میں پرسہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں کہوں گا بی بی حبیب کا پرسہ تو پیش کر لیا، لیکن آقا حسین کی شہادت کے بعد آپ کو دیار بدیار کوفے سے شک۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ المعبود۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود ان مجلسوں میں تحفے سوز و سلام و مرثیہ و نوحہ پیش کرنے والے مؤمنین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے کریم پروردگار، یہاں موجود تمام حاضرین، زوم آئی ڈی کے ذریعے سننے والے تمام مؤمنین، تمام خواہران و برادران، فیس بک یوٹیوب پر بنولی سادات کے آفیشیل پیج پر جو مؤمنین سن رہے ہیں، معبود ان سب کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد علیہم السلام کا، زمانہ پرآشوب ہے، ضرورت ہے منجی بشریت کی، معبود محور کائنات حضرت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو کربلا پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ علماء، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر فرزانہ، وقار تشیع، آبرو تشیع، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر، محافظ کربلا، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت، سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم